مجھے معلوم تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، مگر وہ مزدور میرے سامنے پیاس لگنے پر پاس پڑی بوتل سے پانی پی رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ جب وہ پانی پینے لگتا تو اینٹوں کی طرف منہ کر کے خود کو چھپانے کی کوشش کرتا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یوں سامنے پانی پیتے ہوئے اسے شرم آتی ہے، اور اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ وہ رمضان المبارک کا احترام کر رہا ہے۔ خیر وہ اپنا کام کرتا رہا، میں اس کے سر پر کھڑا ہو کر کرواتا رہا۔ جب کھانے کا ٹائم ہوا تو میں اس کا کھانا لے کر آ گیا۔ اس نے کھانا ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کر رونے لگا۔ روتے ہوئے مجھے کھانا واپس کر دیا۔ یوں اتنے بڑے آدمی کا اچانک رونے لگنا مجھے حیران کر گیا، اور میں اس سے وجہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میرے وجہ پوچھنے پر اس نے جو واقعہ سنایا وہ کچھ یوں ہے۔ اس نے بتایا کہ میرا نام رفیق احمد ہے۔ میں جنوبی پنجاب کے کسی گاؤں میں امام مسجد تھا۔ وہاں کے چودھری صاحب، جن کا نام چودھری مسعود تھا، نے کسی مسئلے کے متعلق اس سے پوچھا کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، تو میں نے کہا میرے علم کے مطابق ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بقول چودھری مسعود، میرے بعد انہوں نے وہی مسئلہ کسی اور مولوی سے پوچھا تو اس مولوی نے جائز قرار دے دیا۔ چودھری مسعود گاؤں کے سرپنچ تھا۔ اس نے گاؤں میں پنچایت بلائی، وہاں پر مجھے جاہل، ان پڑھ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا قرار دیا، اور لوگوں کے سامنے اسی مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ رفیق احمد کی نظر میں ایسا کرنا جائز نہیں، جبکہ میں نے فلاں فلاں مولوی سے پوچھا ہے تو انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ میں نے التجا کی کہ جس مولوی نے یہ مسئلہ جائز قرار دیا ہے کہ اس کو میرے سامنے بٹھایا جائے تاکہ وہ مجھے قائل کر لے یا پھر میں اپنی غلطی مان لوں۔ مگر چونکہ سرپنچ بھی چودھری مسعود صاحب خود تھے، لہٰذا میری دلیل کو رد کرتے ہوئے مجھے جاہل قرار دیا گیا اور گاؤں سے نکال دیا گیا۔ میرے گھر کا سرکٹ گاؤں سے ملنے والے اناج اور روٹی پر چلتا تھا۔ جبکہ وہی ناطہ بند ہو گیا تو مجبوراً میں لاہور چلا آیا۔ یہاں میرا بیٹا ایک مل میں کام کرتا تھا۔ میں نے بھی بیٹے کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ پھر مجھے فالج کا اٹیک ہوا تو کام چھوڑ دیا، مگر الحمدللہ بیماری سے بہت حد تک صحت یاب ہو گیا۔ پھر مجھے ایک دن خبر ملی کہ میرا بیٹا مل میں کرنٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا ہے، تو میں ہل کر رہ گیا، مگر جیسے تیسے جینا تو پڑتا ہی ہے۔ میری بیٹی اور میں نے گھر کی ذمہ داری اٹھائی۔ میری بیٹی کپڑے سلائی کرتی اور لوگوں کے گھروں میں دے کر آتی۔ یہاں آ کر مولوی صاحب رک گئے، جیسے تذبذب کا شکار ہوں کہ بات آگے بڑھائیں یا نہیں۔ جبکہ میں مزدوری کرتا ہوں، مگر اب میری بیٹی نے کام چھوڑ دیا ہے اور فقط میں ہی واحد کفیل ہوں۔ اپنے گھر کا دھیاڑی لگ جائے تو ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، نہیں تو فاقے میں بھی شکر الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی نے کیوں کام چھوڑ دیا ہے، تو مولوی صاحب پھر سے رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ ایک باپ کے لیے یہ بتانا بہت مشکل ہے، مگر میں اکیلا اس غم کو برداشت نہیں کر سکتا، آج تم سے بانٹ ہی دیتا ہوں۔ اور بتایا کہ ایک دن میری بیٹی کپڑے سلائی کر کے ایک گھر میں دینے گئی تو وہ عورت گھر میں موجود نہیں تھی۔ عورت کے شوہر نے میری بیٹی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ میری بیٹی کی عزت اللہ نے محفوظ رکھی، مگر اس ظالم انسان کے ہاتھوں میری بیٹی کے جسم پر لگنے والی خراشوں کے نشان آج بھی باقی ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن میری بیٹی اکیلے میرے پاس بھی نہیں آتی۔ میری بیوی گھر سے کہیں چلی جائے تو میری بیٹی بھی ساتھ جاتی ہے۔ میری بیٹی مجھ پر بھی بھروسہ نہیں کرتی۔ میں سگا باپ ہوں اس کا، مگر وہ کمرے میں اکیلی ہو اور میں اندر چلا جاؤں تو میری بیٹی رونے لگتی ہے۔ اتنی بات کے بعد مولوی صاحب کی آنکھیں پھر بہنے لگیں اور مولوی صاحب نے کہا، پتہ نہیں اللہ نے کس غلطی پر اتنی سخت پکڑ کی ہے، یا کسی رتبے پر پہنچانے کے لیے اتنا بڑا امتحان لے رہا ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میرے ذہن میں تھا کہ مولوی صاحب گھر اور دولت مانگیں گے، مگر انہوں نے بتایا کہ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ان کے پاس ایک مہینے کا راشن ہو تاکہ وہ روزہ رکھ سکیں، انہیں رزق کی خاطر روزہ نہ چھوڑنا پڑے، اور دوسرا صرف ایک بار ان کی بیٹی ان کے سینے ایسے لگے جیسے بچپن میں اپنا سب سے بڑا محافظ سمجھ کے لگتی تھی۔ مولوی صاحب کی خواہش نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے اسی وقت مولوی صاحب کی راشن والی خواہش پوری کر دی تھی اور کہا تھا کہ میں آپ اور آپ کی فیملی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا، جبکہ مولوی صاحب نے بھی روتے ہوئے کہا تھا کہ جب سے میرا بیٹا مرا ہے
पहली बार पूरे महीने का राशन लेकर जाऊंगा, वरना हफ्ते में 1-2 फाके लाज़मी होते थे।